کیا آپ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ ماڈرن ٹائم کی جو ڈائنامکس یہ کہتی ہے کہ ماڈرن ٹائم کے اندر آپ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے، یہ نیوکلیر وار ہوگی۔ نیوکلیر وار کا کیا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی کنٹری اپنی ایگزسٹنس کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ پہلگام واقعے کے پیچھے پاکستان شامل ہے، تو کیا انٹرنیشنل فورم کے اوپر کیا انڈیا آج تک اس کے شواہد دے پایا ہے؟ دا آنسر از نو۔ اگر انڈیا وار کے اندر پہل کرتا ہے تو پاکستان کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی موجود ہے۔ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی آپ کو کیا کہتا ہے کہ انڈیا اگر اس قسم کو سے ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان کے پاس جواب ہے، جواب کی صورت کے انڈیا کے اندر انڈیا کی جو تباہی ہے یقینی ہے۔ اس وار کے نتیجے کے اندر ونر ہو سکتا ہے پاکستان ہو سکتا ہے انڈیا ہو، ان دونوں کے بارے میں چانسز ہے کہ یہ ونر ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک تھرڈ چیز ہے اس کے بارے میں شور ہوں کہ اس میں ونر ہونا ہے۔ وہ ونر غربت ہوگی، وہ ونر جہالت ہوگی، وہ اس خطے کی ڈی اسٹیبلٹی ہوگی۔ ایک طرف آپ جنگ کے جو ہے اس کی ہولی جو ہے کھیلنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف شائننگ انڈیا کا کانسیپٹ لینے جا رہے ہیں، یہ دونوں کانسیپٹ آپس کے اندر میچ نہیں کرتے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، مجھے امجد اسلام رانا کہتے ہیں۔ میرا پروگرام ہے پبلک انسائٹ، اور پبلک انسائٹ پروگرام کے اندر ہم معاشرے کے تمام تر پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے اور تمام دوستوں کو بلائیں گے جو ان کے ریلیونٹ ہیں، اور ہر سوال کے ساتھ ان کا جواب بھی لیں گے، اور وہی بات کریں گے جو آپ کے دل کی آواز ہے، اور یہ واحد پروگرام ہوگا جس کے اندر آپ کو اس کا حال بھی دکھائی دے گا۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت جو ہے وہ نیشن، وہ جنگ ہی ہے جو ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہے یہ ایک سوال بن چکی ہے، یہ اگر ہونی ہے تو کب ہونی ہے، ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس ایکسپرٹ پینل کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت انسان جن کا نام ہے میاں آصف سردار۔ آپ شعبہ کے لحاظ سے ایجوکیشنسٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور ایک خوبصورت اور ایک مکمل اور ایک باعمل قانون دان بھی ہیں، کیونکہ پاس قانون کی بھی ڈگری ہے اور ساتھ میں قانون کے اوپر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بھی آپ خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جی میاں آصف سردار صاحب، پاکستان اور انڈیا دونوں ہمسائے بھی ہیں، اور اس وقت کافی کشیدگی جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عبد صاحب، ایسا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی کی داستان ہے، یہ بھی داستان نہیں داستان، بلکہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ سنس انسیپشن آف پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنس ہیں وہ وولٹائل رہے ہیں۔ ایسا ہی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریسنٹ جو ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر تناؤ آیا ہے، یہ تناؤ کیوں آیا ہے؟ اس تناؤ کی ایکچوئل جو وجہ ہے وہ پہلگام کا واقعہ ہے۔ پہلگام کے واقعے کے اندر اس طریقے سے ہوا کہ اندر کچھ ٹیررسٹ تھے، کچھ ٹورسٹ تھے، ٹورسٹ کے اوپر اٹیک ہوا، اور انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹورسٹ کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ۔ اب سبب یہاں پہ آپ نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے کریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ رسپانسبل اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لاز کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ رانگ فل ایکٹس کو نہ سپورٹ کرتی ہے نہ اس کو انڈورس کرتی ہے۔ ایسے ہی اب انڈیا اگر پاکستان کے اوپر یہ ایلیگیشنز لگا رہا ہے کہ پاکستان نے اس ٹیررسٹ ایکٹ کو سپورٹ کیا ہے یا پہلگام واقعے کے پیچھے پاکستان شامل ہے، تو کیا انٹرنیشنل فورم کے اوپر کیا انڈیا آج تک اس کے شواہد دے پایا ہے؟ دا آنسر از نو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بے بنیاد واقعے کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا وار ہسٹیریا نہیں کریٹ کیا جانا چاہیے۔ اور انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ وار ہسٹیریا کریٹ کرنے سے، جنگ کا ماحول کرنے سے وہ فل سکیل وار کر سکتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک فل سکیل وار کے اندر انگیج ہو سکتا ہے، تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے، یہ وہ ایرا نہیں ہے جس کے اندر کنونشنل وارز لڑی جاتی تھی۔ یہ ٹینکس کی وار نہیں ہوگی، یہ نیوکلیر وار ہوگی، اور نیوکلیر وار کا جو اینڈ ہے وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی شکل کے اندر آتا ہے۔ اور اگر انڈیا یہ سوچتا ہے کہ میں نے وار کرنی ہے، فل سکیل وار کرنی ہے، تو یہ میرا خیال میں انڈیا کو خود سے سوچ لینا چاہیے اور اس کے اس بات کو انویسیج کرنا چاہیے کہ نیوکلیر وار جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی اینڈنگ کیسی ہوگی۔ کیا انڈیا اس اینڈنگ کے لیے تیار ہے؟ سر مودی ہمیشہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں
تو یہ بارڈرس کے اوپر اس کا ماحول جو ہے اس کو ایل او سی کا ماحول گرم کر دیتا ہے اور ایک جنگ کا ماحول بنا دیتا ہے, لوگوں کی ہمدردیاں لیتا ہے, انڈینس کو جو ہے وہ اپنے کیپچر میں لے کے آتا ہے. سر یہ کیا پالیسی ہے اس کی؟ امجد صاحب, ایک انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر دو ٹرمز استعمال ہوتی ہے. ہاکس کی ٹرمز استعمال ہوتی ہے اور ڈو کی جو ہے ٹرم ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ہاکس کی جو ٹرم ہے ڈپلومیسی میں یہ ایک اگریسو ٹون کے اندر آتے ہیں جس کے اندر آپ ایک اگریسو جو ہے نیریٹو لیتے ہیں. تو جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے نا, یہ ہمیشہ سے ایک وار نیریٹو لیتی ہے, یہ اگریسو نیریٹو لیتی ہے. اس نیریٹو کی بنیاد کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کا وار نیریٹو بنا کے وہ اپنے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں, ایک نیشنلزم کا پیغام دینا چاہتے ہیں. بلکہ اٹ ریمائنڈس می دا فلاسفی آف چانکیہ. چانکیہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو آپ اپنے سامنے ایک دشمن ضرور رکھیں, وہ جو دشمن کی موجودگی ہے آپ کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر دے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایل او سی کی وار ہے, یہ جو موجودہ جو سرحدوں کے اوپر تناؤ ہے, یہ مودی کے اسی نیریٹو جو ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے. وہ سمپلی یہ چاہتا ہے کہ وار نیریٹو بلڈ کر کے جو انڈین کی میڈیا کے اور انڈین کے میسز کو, سینٹیمنٹس کو وہ اپنے آپ کے اندر مولڈ کرنا چاہتا ہے. سر اسی بات کے اوپر کہ کیا انڈینس اب چونکہ وہاں پہ تعلیم بھی بڑی عام ہو چکی ہوئی ہے اور لٹریسی ریٹ ان کا بڑا امپروو ہو چکا ہوا ہے, کیا وہ اسٹل اسی چیز کو جو ہے وہ مودی کا یہ چرن جو ہے وہ بکتا رہے گا, یا اس طرح کا سین ہے کہ تھرڈ ٹائم جو ہے وہ یہ اپنی سیٹ کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے, فردر وہ ایسے کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں؟ کیا انڈینس چاہتے ہیں کہ وہ, یا انڈینس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ اس بیہیویئر کے ساتھ ہی آگے بڑھتے جائیں گے؟ امجد صاحب ایسا ہے کہ نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہر نیشن کے اندر موجود ہے, ہر ملک کے اندر موجود ہے. تو جب نیشن کی بات آ جاتی ہے, جب نیشنلزم کی بات آ جاتی ہے نا, تو پھر وہ ایجوکیشن ایک طرف ہو جاتی ہے اور جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں نا وہ روز ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. مجھے قائد اعظم کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ہسٹری کے اندر الفاظ بولے, وہ کیا تھا کہ مائن از دا رائٹ وے, کانسٹیٹیوشنل وے از دا رائٹ وے. ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے وہ کہتے تھے جو کانسٹیٹیوشنل وے لینا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل میتھڈس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ناؤ لیٹ می پوائنٹ آؤٹ دس کہ ایکچولی انڈیا اس دور کے اندر کانسٹیٹیوشنل وے نہیں لے رہا, کانسٹیٹیوشنل میتھڈ نہیں لے رہا. اس نے وار کے لیے جو یعنی ایریا جو چوز کیا ہے وہ کیا چوز کیا ہے, وہ ایریا وہ چوز کیا ہے کہ اس نے پاکستان کا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ اس کی وائلیشن کر دی ہے. انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دس از دا ناٹ, اٹ از ناٹ دا رائٹ وے, کانسٹیٹیوشنل وے کی طرف آئے. تو کانسٹیٹیوشنل وے یہ کہتا ہے کہ انڈیا یونیلیٹرلی یہ پانی بند نہیں کر سکتا. انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آج اگر انڈیا اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے, آج انڈیا اپر رائپیرین ہے, پاکستان لوور رائپیرین ہے, آج انڈیا اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہ بھولے کہ انڈیا بھی ایک جگہ لوور رائپیرین ہے. بھاما پترا جو ریور ہے اس کا پانی چائنا سے انڈیا کی طرف ڈیفینیٹلی ایسے ہی. تو کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھاما پترا ریور کا جو پانی ہے وہ چائنا بند کر دے, پھر انڈیا اس بات کا واویلا کرے گا کہ ہمارا پانی بند نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ ایک جگہ خود انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر کل آپ کو اسی طرح کا جواب کسی دوسری سائڈ پہ ملے, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ کل آپ واویلا کرنے کے آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. بات یہاں سے نکلی کہ ہم وہ پانی بند کر دیا اس نے, کتنی دیر تک انڈیا پانی بند کر سکتا ہے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور انڈیا بھی ظاہر ہے پانی سٹور کرے گا, پانی روکے گا, تو اس کو بھی پانی سنبھالنے کے لیے بھی تو ظاہر ہے سٹوریج چاہیے ہوگی. تو اس کی کیا اس کا کوئی میتھڈ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ سین کیا ہو سکتا ہے, یا انڈیا نے صرف پانی ہی روکنے کے لیے سارا یہ پہلگام والا واقعہ کیا تھا, یا پھر اس میں وہ واقعی اگر جنگ کرنے جا رہا ہے تو وہ جنگ کس نوعیت کی ہوگی؟ یہ سب آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو پاکستان کی کمزوری پانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہی کیوں گیا تھا؟ وہ ایکچولی ٹریٹی ہی کیا ہی اس وجہ سے گیا تھا کہ ہم جنگ کو روک سکیں. ایسا ہی ہے. اگر ہم نے جنگ کرنی تھی تو اس ٹریٹی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. وہ ٹریٹی کیا ہی اس وجہ سے تھا کہ ہم اس جنگ کو, جو ممکنہ جنگ ہے, اس کو روک سکیں. انڈرسٹینڈ کیجیے گا, بک ہے اس کے ریفرنس آپ سے بات کر رہا ہوں, دا اینتھروپولوجی آف وار. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو وار ہے, وار ہوگی ہی ریسورسز کی وار ہوگی. ایسا ہی ہے. تو اس ریسورسز کی وار کے اندر پاکستان کے لیے جو ٹریٹی ہے امپورٹنس رکھتا ہے, اس وجہ سے امپورٹنس رکھتا ہے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر کنٹری ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
रिवर्स के ऊपर 24% ऑलमोस्ट हमारे जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है. अगर इंडिया पानी रोकने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट मौजूद है. अगेन द आंसर इज सिंपल. क्या इस थ्रेट के जवाब के अंदर हम खामोश रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता. जवाब ही इसकी नहीं बनता. दो सूरत हाल है. पहली सूरत हाल तो ये है कि पहले इंडिया को एक्सपोज किया जाना जरूरी है कि एक्चुअली यूनिलैटरली इंडिया इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकता. इसके बाद वियना कन्वेंशन को हमने अंडरस्टैंड करना है. वियना कन्वेंशन 1969 उसको हमने अंडरस्टैंड करना है. इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक हमने ट्रीटीज की स्पिरिट को अंडरस्टैंड करना है. इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ट्रीटी की स्पिरिट ये है कि अगर इस तरह के कोई ट्रीटी मौजूद हैं तो इन ट्रीटी को आप कोई कंट्री खुद से खत्म नहीं कर सकता. ऐसे ही है. तो वियना कन्वेंशन को देखें, उसके आर्टिकल 26 को देखें, उसके आर्टिकल 42 को देखें, उसके आर्टिकल 57 को देखें, तो आपको उन आर्टिकल्स को पढ़ के बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये हो जाएगी कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल स्टेट का रोल अदा नहीं कर रहा. और अगर इस तरह का इंडिया रोल अदा नहीं करता तो डेफिनेटली पाकिस्तान को रिटेलिएट करने का पूरा हक हासिल है. उसके ऊपर तो हम फिर, और ये एक और भी तो मियां साहब एक बात है कि जब भी पाकिस्तान की ये गज़वा हिंद जिसे हम कहा जाता है कि अगर ये होती है तो वो पानी के ऊपर ही होगी, तो बुनियाद तो लग गई सर. तो क्या ये गज़वा हिंद होगी? मॉडर्न टाइम के अंदर में इस काइंडली अगर हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है तो मॉडर्न डायनेमिक्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. मॉडर्न टाइम की जो डायनेमिक्स ये कहती है कि मॉडर्न टाइम के अंदर आप कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते, ये न्यूक्लियर वॉर होगी. न्यूक्लियर वॉर का क्या मतलब होगा कि कोई भी कंट्री अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार नहीं रख सकेगा. अगर इंडिया वॉर के अंदर पहल करता है तो पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है. सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको क्या कहता है कि इंडिया अगर किसी इस किस्म को मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान के पास जवाब है. जवाब की सूरत के इंडिया के अंदर इंडिया की जो तबाही है यकीनी है. तो एक्चुअली इंडिया को इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि क्या इतनी बड़ी तबाही का वो मुतहम्मिल हो सकता है या वो नहीं हो सकता है. और इस बात को सिर्फ इंडिया ने अंडरस्टैंड नहीं करना, इस बात को पूरी दुनिया ने अंडरस्टैंड करना है. पूरी दुनिया ने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो यहाँ पे मौजूद है. दुनिया के रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद है. जब 1/3 ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो स्टेक के ऊपर होगी, उनकी जाने स्टेक के अंदर होगी, तो क्या दुनिया खामोश तमाशाई बन के ये देख सकेगी? सर मियां साहब, मैं जैसा कि इंडियंस के साथ दुबई में मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा, वो बड़े मुतहम्मल से लोग हैं, बीइंग पर्सन्स आप कह सकते हैं. मोदी का जो ये जंग का एक अलामिया है, क्या ये उसकी आवाम भी उसके साथ खड़ी है, नज़र आ रही है आपको कहीं पे? आपको क्या लग रहा है कि क्या वो लोग जो है वो भी जंग चाहते हैं, या वो लोग अपने बिजनेस में, आईटी में, वो पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्किंग अपनी फैला के बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है? क्या वो जो इंटरनेशनल जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्या मोदी को ये परमिशन देगी कि हाँ ठीक है जी आप जंग करें, जाके जो भी होगा देखा जाएगा? आपका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है. एक तरफ तो मोदी पूरी दुनिया को शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक तरफ तो दुनिया को इंडिया और मोदी दुनिया को कॉन्सेप्ट ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया की बेस्ट इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या इंडिया को ये बात नजर नहीं आ रही कि इस वॉर के नतीजे के अंदर विनर हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है इंडिया हो. इन दोनों के बारे में चांसेस है कि ये विनर हो सकते हैं. लेकिन मैं एक थर्ड चीज है उसके बारे में श्योर हूं कि उसने विनर होना है. वो विनर गुर्बत होगी, ऐसे ही है. वो विनर जहालत होगी, ऐसे ही है. वो इस खित्ते की डिस्टेबिलिटी होगी, ऐसे ही है. तो एक ये आपके जो है ना उसमें तजाद नजर आता है आपके दावों के अंदर. एक तरफ आप जंग के जो है उसकी होली जो है खेलने जा रहे हैं और दूसरी तरफ शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस के अंदर मैच नहीं करते. ऐसे ही सर, ये जो वॉर है जीबी शाह को आप पढ़े ना तो आपको उसमें आमचंदा मैन के अंदर वो इस कॉन्सेप्ट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट करता है. ये जंग जो है देखने के अंदर, सुनने के अंदर, वर्ड्स के अंदर, ये आपको फैसिनेट करती है, ये आपको अट्रैक्ट करती है. जो प्रैक्टिकली जंग होती है ना, ये जंग आपको जो है बड़े ड्रास्टिक किस्म के आपके रिजल्ट लेके आती है. हिरोशिमा की क्या दास्तान हमारे सामने नहीं है? नागासाकी की दास्तान हमारे सामने नहीं है? क्या हमने दुनिया की आबादियों को उजड़ते हुए नहीं देखा? क्या हमने जापान को तबाह होते नहीं देखा? क्या हमने जर्मनी को तबाह होते नहीं देखा? तो इन सारी वॉर्स का बाद में नतीजा क्या होता है? इन सारी वॉर्स का नतीजा ये होता है कि बाद में भी आप टेबल के ऊपर आके बैठते हैं. सो माय पॉइंट इज सिंपल कि इंडिया पहले इंटरनेशनली इस बात के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करे कि वाकई पाकिस्तान ने किसी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी की है. वो इस बात को साबित करे
इंडिया ही साबित करे कि यूनिलैटरली वो जो है पाकिस्तान का लिए पानी बंद कर सकता है। अगर वो इंटरनेशनली साबित नहीं कर सकता, आइडियलिस्टिकली इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता, तो ही मस्ट स्टेप बैक। अदरवाइज अगेन वॉर शुरू आप कर सकते हैं, लेकिन वॉर खत्म करना फिर आपके कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और उन खास तौर पर उन कंट्रीज के मैटर के अंदर जहां पे दोनों जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेटली जी, ये बड़ा खूबसूरत जुमला था और हकीकत भी यही है, और इससे कोई बात छुपाई भी नहीं जा सकती, और कुछ इसके ऊपर को जो है वो बात ऐसी भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आई कि जंग शुरू तो आप कर सकते हैं, ख़त्म आप नहीं कर सकते। और ये जो जंग है, जिस तरह से इसके तमाम पहलुओं के ऊपर मैंने मियां असद सरदार के साथ ये गुफ्तगू की, और ये पहलू यकीनन आप सबको बड़े क्लियरली और बड़ा वाज़े तौर पे जो है वो हम कोशिश की है कि आपको बयान कर सकें। फर्दर जो भी इसकी अपडेट्स होंगी उसके लिए हम अगले प्रोग्राम के लिए तक के आपके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। और जो कमेंट्स हैं आपके, जो आप इनसे सवाल उठाते हैं, जो भी पहलू आपके दिल में कोई सवाल आता है, तो वो ज़रूर आप इसके अंदर सवाल कीजिएगा, मैं आपको उसको जवाब देने का पाबंद हूँगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।